دلی کسی عجیب و غریب وجہ سے دروازوں کا شہر معلوم ہوتا ہے۔ 1611 میں یورپی تاجر ولیم نے دلی کو 7 قلعوں، 7 فورٹس اور 52 دروازوں 52 گیٹس کا شہر بتایا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، کوئی نیا آنے والا کس دروازے سے داخل ہوگا، اس کا اندازہ کیسے لگائے گا؟ اور ظاہر ہے ان گیٹس کے نام بھی تھے۔ مغل حکمرانی اور برطانوی راج میں بھی مزید گیٹس بنائے گئے۔ دلی میں بہت ساری مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے کتنے ہی بادشاہوں کا راج رہا۔ ان میں بہت سے لوگوں نے کسی نہ کسی شکل میں اس شہر پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ دلی کے چاروں طرف پائے جانے والی تاریخی یادگاریں ان کے مستقل اپنا نام اور پہچان چھوڑ جانے کی گواہی دیتی ہیں۔ دوستو، میرا نام زین ہے اور آپ ہسٹری وتھ زین دیکھ سن رہے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، ہم جس گیٹ کا ذکر کر رہے ہیں اسے لال دروازہ کہا جاتا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس سے یہ زیادہ مشہور خونی دروازہ یا بلڈی گیٹ یا گیٹ آف بلڈ کے نام سے جانا گیا یا مشہور ہوا، اور آج بھی لوگ اسے اسی نام سے پکارتے ہیں اور جانتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں کچھ اچھا سننے کو نہیں ملتا۔ جب یہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ ڈر جاتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے۔ آخر اس گیٹ میں ایسا کیا تھا؟ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں اسے خونی دروازہ کہا جاتا ہے، کیوں لوگ اس کے قریب سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتے۔ خونی دروازہ ایک 2 منزلہ ڈھانچہ ہے جو تقریباً 50 فٹ اونچا ہے۔ اسے شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا اور یہ اب دلی کے موجودہ 13-14 دروازوں میں سے ایک ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر سرمئی پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس میں سرخ پتھر بھی استعمال ہوا تھا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ مغل بادشاہ جہانگیر اپنے والد شہنشاہ اکبر کے بعد تخت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ کسی کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا۔ لیکن اکبر کے کچھ وفاداروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جہانگیر تخت سنبھالے، جن میں ایک عبد الرحیم خان بھی تھے جو اکبر کے درباریوں میں سے تھے۔ جہانگیر نے عبد الرحیم کے 2 بیٹوں کو لال دروازے یعنی خونی گیٹ پہ پھانسی دینے کا حکم جاری کر دیا، اور اس کے بعد ان کی نعشیں کئی دن تک خونی دروازے پر سڑنے کے لیے چھوڑ دیں، اور ایسا کرنے کا مقصد صرف یہ پیغام پہنچانا تھا کہ جو میرے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی حال ہوگا۔ اور اسی طرح اگلا واقعہ تب پیش آیا جب اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کے خلاف بغاوت کی۔ شاہ جہاں اپنے ہونہار بیٹے دارا شکوہ کو تخت دینا چاہتا تھا، پر شاہ جہاں کے باقی 3 بیٹے یہ نہیں چاہتے تھے، اور باقی کے بیٹوں کی اپنی اپنی کوشش تھی کہ تخت ان کو ملے۔ اورنگزیب نے شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کروایا، اپنے 2 بھائیوں کو مختلف مقامات پر شکست دی، اور اسی طرح دارا شکوہ تک پہنچ گیا۔ اورنگزیب نے تخت کی جدوجہد میں اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دی اور اس کا سر کٹوا کر اسی خونی دروازے پر لٹکا دیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس دروازے پر 1739 میں 1739 میں پھر خون خرابہ دیکھا گیا تھا، جب دلی کو پرشیا کے نادر شاہ نے لوٹا تھا۔ خونی دروازے نے سب سے زیادہ نام تب پایا جب مغل خاندان کے 3 شہزادوں کو موت کی نیند سلایا گیا۔ ہوا کچھ یوں: بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان اور پوتے مرزا ابو بخت کو 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے وقت ایک برطانوی افسر ولیم ہڈسن نے ان تینوں کو گولی مار دی اور ان کی نعشوں کو لٹکانے کے لیے خونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ جہاں اسے روکا گیا، کئی مسلمانوں نے اسے وہاں گھیر لیا۔ یہ وہاں سے کسی طرح نکلا اور نعشیں اٹھا کر چاندنی چوک کے قریب کوتوالی کے سامنے لٹکا دیں۔ یہاں کے لوگوں کا تو کہنا ہے آج بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کی چھت سے خون ٹپکتا ہے، اس کی دیواروں پہ خون لگ جاتا ہے۔
ابھی تک یہاں کہیں نہ کہیں خون کے دھبے نظر آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں خون کے قطرے گرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، کیا یہ سب جو ماضی میں ہوتا آیا ہے، خاص طور پر اس دروازے پر، کیا یہ ٹھیک تھا؟ یقیناً آپ کا جواب بھی نہیں میں ہوگا۔ دوستو، کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔